مرحبی و خدا خاتم الانبیاء و اہل بیت الصلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات محترم، یہ قرآن کریم کی سورہ مبارکہ صف، اس کا شمارہ 61 ہے، اس کی آیہ مبارکہ نمبر 8۔ اس کو یعنی عنوان بنا کے میں آج انشاءاللہ شب جمعہ کی مناسبت سے ہم دعائے توسل پڑھیں گے۔ دعائے مبارکہ کے آغاز سے پہلے چند جملے میں یہ جو کشمیر میں صورتحال اس وقت درپیش ہے، یمن میں، فلسطین میں، اس حوالے سے چند جملے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد رب العزت ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ حضرات محترم، میں پہلے ان آیات کا ترجمہ عرض کروں، پھر اس کے بعد صرف چند جملے، بس زیادہ سے زیادہ 5 منٹ آپ کے لوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یریدون، یعنی یریدون سے مراد جو ہے ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہر زمانے کے اندر جو قرآن کریم یہ تقسیم جو ہے، جو رنگ، نسل، زبان، علاقہ، فرقے کی بنیاد پہ قرآن کریم اسے نہیں تسلیم کرتا۔ قرآن کریم اپنی تقسیم جو ہے وہ کرتا ہے، اور حزب اللہ گروہ اور حزب الشیطان گروہ۔ آگے آ جائیں بھی، آپ آگے ہو کے بیٹھ جائیں، آپ لوگ بھی آگے آ جائیں کہ ارشاد رب العزت ہے کہ یہ جو حزب الشیطان ہے، حزب الشیطان کے 3 بنیادی یعنی اس گروہ مل کے حزب الشیطان بنتی ہیں: اہل کفر، اہل شرک اور اہل نفاق، منافقین۔ یہ 3 گروہ ملتے ہیں تو یہ حزب اللہ، حزب الشیطان بن جاتا ہے۔ اور جو حزب اللہ گروہ ہے وہ جس کے پاس یہ نظریہ ہے الحمدللہ رب العالمین، جن کا یہ عملی زندگی کا دستور ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ان کے پاس صرف ایک آرزو ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور وہ اپنے اس دعوے کو اپنے کردار سے ثابت کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو ہیں وہ حزب اللہ گروہ ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو حزب الشیطان ہے، جو آج کل یعنی اس میں جو اگر آپ دیکھیں تو 2 حزب الشیطان کے بھی اور حزب اللہ گروہ کے بھی 2 بنیادی پلرز ہوتے ہیں، ایک علماء اور ایک حکمران طبقات۔ حزب الشیطان کے اندر دین فروش علماء اور ملت فروش حکمران، یہ 2 گروہ جو ہیں یہ اس کے بیسک یعنی پاور انجن ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے حزب اللہ گروہ کے اندر بھی یہی 2 ہوتے ہیں، جو علماء ربانیون، وہ علماء جو حقیقی وارثان انبیاء ہیں، اور دوسرا حکمران طبقات، عادل حکمران۔ یہ 2 گروہ جو ہیں یہ الہی تحریک کی بیک بون ہوتے ہیں۔ باقی لوگوں نے ساتھ دینا ہوتا ہے ان کا، کیونکہ یہ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوتے ہیں، باقی لوگوں نے ان کا ساتھ دینا ہوتا ہے۔
اب اللہ تعالیٰ جو یہاں ارشاد فرماتا ہے، اس وقت ذرا تھوڑا سا میں مزید واضح کروں، حزب الشیطان میں کون لوگ ہیں؟ حزب الشیطان میں اس وقت جو یعنی اہل کفر ہیں، جو نظریے کا انکار کرتے ہیں، مشرکین ہیں جو اس میں شرک کرتے ہیں، منافقین ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں مگر عملی طور پہ یقین نہیں اور نفس کی خواہشات کے ہی پیروکار ہیں۔ اس وقت جو گلوبل سینیریو ہے اس کے اندر یہ امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے، اس کے ساتھ یہ یورپین یونین کے لوگ ہیں، اسرائیل ہے، ہندوستان ہے، اور یہ جو مسلمان حکمرانوں میں سب سے زیادہ جو غلط گندہ کردار ہے یہ سعودی عرب کے جو حکمران ہیں اور عرب امارات کے جو حکمران ہیں، باقی مصر کے حکمران بھی اس میں شامل ہیں۔ یہ ہمارے جو سابقہ حکمران تھے، میں موجودہ گروہ کی بات نہیں کر رہا، جو نواز شریف و زرداری یہ بھی اسی پروگرام کا حصہ تھے اور ابھی تک وہ انہی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ نواز شریف جو ہے وہ پاکستان کو اس نے مودی کے مقابل میں زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ زرداری جو ہے وہ زیادہ خطرناک آدمی تھا بمقابلہ اسرائیل کے وزیر اعظم کے۔ اب یہ لوگ جو ہیں، قرآن کہتا ہے الکفر ملت واحدہ، یہ سب ایک ہیں۔ ظاہری طور پر قرآن کہتا ہے آپ کو اختلاف دکھائی دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یریدون، ان سب نے مل کے ارادہ کیا ہے، لیطفئوا نور اللہ، یہ اللہ کا جو پروگرام ہے غلبہ دین کا، ظلم کے خاتمے کا اور عدالت کے قیام کا، اللہ کے دین کا چراغ کا نور اسے بجھا دیں۔ بِأَفْوَاهِهِمْ، اب یہ تفصیل اگر لیکن یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تھوڑے تھوڑے ان کو امکانات دیے اور یہ پھونکے مارتے ہیں، یعنی ان کی جو اٹیمپٹس ہیں، ان کی جو کاوشیں ہیں وہ بڑی حقیر قسم کی ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ اپنی ان تدابیر کے ذریعے سے یہ اللہ کے دین کو برباد کر دیں گے، الہی تحریک کو ختم کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ واللہ متم نورہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا ارادہ، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان نے ارادہ کر لیا یا پاکستان نے یا سید علی خامنئی نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ارادہ کیا ہے اس چیز کا۔ ہاں وہ کام لیتا ہے، وہ جب کسی کو چاہتا ہے اس کو شرف عطا کرے، اسے بزرگی دے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو پھر ان لوگوں کو منتخب کر لیتا ہے۔ جیسے کہ آج کے دور میں منتخب کردہ افراد کا جو میر کارواں ہے حضرت کی غیبت کبریٰ کے زمانے میں سید علی خامنئی ہے۔ جو شخص بھی پرکھنا چاہتا ہے نا اپنے آپ کو، اس وقت آغا علی خامنئی بالکل اسی قسم کی حیثیت اختیار کر گئے۔ رتبے و مقام میں بالکل فرق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ امیر المومنین کا وجود مقدس وہ یعنی اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم ہے کائنات میں۔ غیر معصوم افراد کے لیے اگر وہ حضرت کی بزرگی و مقام کو سمجھنا بھی چاہیں، عام آدمی کی میں بات ہی نہیں کر، بڑے بڑے عارفین جو ہیں وہ اس کی گرد کو بھی نہیں پا سکتے جا کے۔ لیکن جہاں تک مسئلہ ہے اس چیز کا کہ جس طرح سے امیر المومنین کے زمانے میں عبداللہ ابن جابر انصاری کی ایک روایت ہے، شاید یا کسی اور صحابی کی، انہوں نے کہا کہ ہم جب پہچان کرنا چاہتے تھے تو ہم امیر المومنین کو ہم نے میجرنگ سٹک کے طور پہ رکھا ہوا تھا۔ ہم ان لوگوں کے سامنے امیر المومنین کا نام لیتے تھے، اگر اس سے ان کے چہرے پر بشاشت آتی تھی، خوش ہوتے تھے، ہم سمجھتے تھے کہ اس کے اندر ایمان ہے۔ اور اگر حضرت کا نام نامی سننے کے بعد طبیعت میں گرانی تھی، چہرے پہ قدورت پیدا ہوتی تھی، ہم سمجھتے تھے کہ اس کے اندر نفاق ہے۔ سید علی خامنئی بالکل اسی طرح سے آج کا۔ آپ اس چیز کو شاید آپ کو یہ میری بات ہضم کرنا مشکل ہو، لیکن اگر سمجھ آ جائے تو کر لیجئے گا، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، انسان بہت ساری باتیں سنتا چھوڑ دیتے۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں اس مسئلے پر یقین رکھتا ہوں، کیونکہ آج کے دور میں جو فتنہ و فساد ہے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ دشمن کے پاس جو پروپیگنڈا ہے وہ انتہائی خطرناک ٹول ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ارادہ کیا ہے، اور ارادہ جو ہے اس کا، وہ چاہتا تو اپنے دین کو، مکہ کو ویسے بھی فتح کرا سکتا تھا،
لیکن اس نے اپنے حبیب سے کہا کہ آپ صاحبان ایمان کو لے کے نکلیں، جائیں میدان بدر میں جا کے جنگ لڑیں، جائیں میدان احد کے اندر جا کے یعنی سختیاں برداشت کریں، جائیں خندق کے میدان میں اور جا کے پیٹ پہ پتھر باندھیں، پھر اس کے بعد جا کے یعنی انسان جو ہے یہ تحریکیں ایک ایولیوشن پروسیس ہے یہ جس میں سے گزرتی ہیں، اور یہ بھی تحریک الحمدللہ اس میں سے گزر رہی ہے۔ یہ یمن کی سرزمین پہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، فلسطین کی سرزمین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو تحریک ہے کشمیر کی، اس کو بھی ضرورت اسی چیز کی ہے کہ اس کو اس عالمگیر الہی تحریک کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ تو پھر جس طرح سے رہبر معظم کی سرپرستی میں یعنی مجاہدین اسلام جو ہیں وہ نکلے اور انہوں نے عراق اور شام کی سرزمین پر عملی طور پہ القاعدہ نے قبضہ کر لیا ہوا تھا، عملی طور پہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حرم کے باہر آ گئے تھے۔ میں آپ سے کوئی مزاحن بات نہیں کر رہا، کاظمین میں حضرت کے حرم کے باہر پہنچ گئے تھے۔ کہاں سے یہ بازی پلٹی؟ ولی امر مسلمین، الہی نظام، یہ وہ حزب اللہی گروہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ارادہ کیا ہے اس چیز کا، ہم اپنے دین کو حتم واللہ متم نورہ، ہم اپنے دین کو بالادست کر کے رہیں گے۔ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ اہل کفر جو ہیں ان کو یہ بات کتنی بھی نہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے گروہ کو آئیڈینٹیفائی کیا، ایسے نہیں ہے کہ دوسری آیت میں جا کے کہا ولو کرہ المشرکون، کوئی اللہ تعالیٰ ردیف و کافیہ نہیں ملاتا۔ اس تحریک کے جو خطرات ہیں، رکاوٹیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے۔ کون لوگ رکاوٹ بنیں گے اس کے اندر؟ مشرکین بھی اور اہل کفر بھی آئیں گے۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آج کے دور میں اہل کفر کون لوگ ہیں، آج کے دور میں مشرکین کون لوگ ہیں، پھر ہم سمجھ سکیں گے ان آیات کو صحیح طور پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ارادہ کر لیا اس چیز کا، اور الہی پروگرام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں معجزے کے ذریعے سے میں نے نہیں کرانا۔ اللہ تعالیٰ معجزے کی ضرورت، اگر معجزہ ہی کرنا تھا تو پھر تو مسئلے کی ضرورت تھی، نہ حضرت کو بدر جانے کی ضرورت تھی، نہ احد میں جانے کی ضرورت تھی، معجزہ ہوتا مسئلہ حل ہو جاتا۔ یہ جو غلبہ دین کا کام ہے یہ معجزے کے ذریعے سے نہ نوح کے زمانے میں کروایا گیا، نہ ابراہیم کے زمانے میں، نہ موسیٰ کے، نہ عیسیٰ کے، نہ سرور کائنات کے، نہ امیر المومنین کے، نہ آج تک۔ اور حضرت کے ظہور کے بعد بھی قربانیاں دینی پڑیں گی، جنگیں لڑنی پڑیں گی، شہادتیں دینی پڑیں گی، پھر اس کے بعد جا کے ایک لمبی قربانیوں کے بعد اللہ کا دین غالب ہوگا۔ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ ادھر حضرت تشریف لائیں گے، ادھر ایک پھونک ماریں گے اور سب کے سب اہل کفر غائب ہو جائیں گے، ایسی کوئی چیز نہیں۔ جو روایات ہیں ان کے مطابق مکہ کی سرزمین پر ایک مرتبہ قبضہ کیا جائے گا، مکہ شہر پہ۔ حضرت اپنا نمائندہ مقرر کر کے باہر نکلیں گے اگلے مرحلے کی طرف جانے کے لیے، پیچھے بغاوت ہو جائے گی، ان کے نمائندے کو قتل کر دیں گے، پھر واپس آئیں گے، پھر آ کے دوبارہ سے اس پہ غلبہ حاصل کیا جائے گا، پھر قربانیاں دینی پڑیں گی، پھر دوبارہ جائیں گے، پھر وہی پیچھے حرکت ہوگی، ان کے بغاوت ہوگی، پھر اسے قتل کریں۔ تو میرے عزیزان، یہ تحریک جو ہے اللہ اپنی سنتوں کو کبھی تبدیل نہیں کیا کرتا۔ ابھی میں عرض کرتا ہوں ہم کیوں نہیں کر رہے، جبکہ ہم سے کہا گیا اس چیز کے لیے، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا کہ اگر میرے کمزور بندے وہ فریاد کریں اس چیز کے لیے تو تم کیوں نہیں نکلتے ہو اپنے گھروں سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارا جو پروگرام ہے، ہم نے اپنے دین کو ایسے غالب نہیں کرنا، معجزات کے ذریعے سے نہیں کرنا۔ الہی پروگرام سسٹم کیا ہے؟ ارسل رسولہ بالہدیٰ، ہم نے ایک سلسلہ نبوت و رسالت جاری کی ہے، اور پھر اس کی مثال دی کہ اس سلسلہ نبوت و رسالت کا آپ نے ساتھ دینا ہے۔ جیسے آگے جا کے آیہ مبارکہ نمبر 14 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، کہا کہ اللہ تعالیٰ اب اس وقت آیہ مبارکہ نمبر 14 میں مجھ سے آپ سے خطاب کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو اس چیز کا دعویٰ کرتے ہو کہ آپ ایمان لے آئیں۔ ابھی سب نے کھڑے ہو کے کہا ہے نا یہ بات
اگر کسی نے نہیں کی تو ہاتھ کھڑا کرے ذرا تک اسے علیحدہ بات کریں۔ سب نے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین، سب نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اسی کو یہی ایمان کے دعوے ہیں۔ ایمان کے دعویٰ کرنے کے لیے کہیں اور جا کے اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے پرفیکٹ نظام بنائے ہوئے ہیں، اس نے ہمیں چاروں طرف سے پکڑا ہوا ہے۔ ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ پروردگارہ میں نے تو کہا ہی نہیں تھا۔ یہی نماز جو ہے یہی ہمارے سامنے لائی جائے گی، دیکھو بھی تم کیسے کہتے ہو میں نے نہیں کہا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، یہ جو الہی پروگرام ہے اس میں آؤ، میں تمہارا پروردگار تم سے تقاضا کرتا ہوں اللہ کے مددگار ہو جاؤ۔ فارمولہ کیا ہے؟ ان تنصر اللہ، آگے کیا ہے پھر؟ ینصرکم۔ ینصرکم جب ہوگا جب ہم یہ شرط پوری کریں گے۔ ان تنصر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیسے مدد کرنی ہے؟ زیادہ تسبیحیں پڑھو، زیادہ نمازیں پڑھو؟ کہتا ہے نہیں ایسا نہیں۔ کما قال عیسیٰ ابن مریم، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے ہم آپ کو مثال دیتے ہیں جیسے عیسیٰ ابن مریم نے للحواریین اپنے حواریان کو مخاطب کیا، جیسے رہبر معظم آج کل ہر روز ایک تقریر کر رہے ہیں۔ ابھی انہوں نے کشمیر کے مسئلے پر کل حکومتی عمائدین کو بلایا تھا اور ان کے سامنے تقریر کی باقاعدہ کہ عیسیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں آپ کو مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں کہ اللہ کی مدد کیسے کرنی ہے۔ کما قال عیسیٰ ابن مریم، جیسے عیسیٰ ابن مریم نے کہا اپنے حواریان سے، یعنی اپنے معتقدین سے جو لوگ ان کی محبت کے دعوے کر رہے تھے، ان سے کہا من انصاری الی اللہ، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کا دین سر بلند کروں، تم میں سے کون ہے جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے میری مدد کو آئے گا؟ یہ من انصاری الی اللہ عیسیٰ ابن مریم اور سید الشہداء کا میدان کربلا میں حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، یہ وہی ایک ہی چیز کے دو ورژنز ہیں۔ کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم آپ کو مثال سے سمجھاتے ہیں، جیسے عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریان سے کہا کہ من انصاری الی اللہ، میں چاہتا ہوں وہ الہی پروگرام جو ہے کہ ارسل رسولہ بالہدی لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ کا دین بالادست کیا جائے، ظلم کا خاتمہ کیا جائے، عدالت قائم کی جائے، کون میری مدد کرے گا؟ قال الحواریون، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حواریان نے کیا کہا جواب میں؟ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ مدد عیسیٰ ابن مریم کے کہنے پہ کر رہے تھے اور عیسیٰ ابن مریم کا ساتھ دے رہے تھے، لیکن کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ اللہ نے اتنی زبردست مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ زیادہ چل کے نعرے لگائیں۔ اس وقت روئے زمین پر اس مثال کے مطابق کس کا، کون ہے عیسیٰ ابن مریم کا وارث؟ علی خامنائی۔ سید علی خامنائی اس وقت اس کا وارث ہے، اور ہر روز وہ جو تقریر کرتے ہیں وہ یہی ہے من انصاری الی اللہ، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کا دین روئے زمین پر غالب کر دیا جائے، میں چاہتا ہوں روئے زمین سے ظلم کا خاتمہ کر دیا جائے، تو آؤ میری مدد کو آؤ۔ ہم پاکستان کے شیعہ حضرات ابھی مصروف ہیں ولایت کانفرنسوں میں، ہم ولایت کانفرنس سے کر رہے ہیں، کوئی اسلام آباد میں کر رہا ہے، کوئی لاہور میں کر رہا ہے، کوئی کہیں کر رہا ہے، کوئی کہیں کر رہا ہے، ابھی 2-3 تو ہو چکی ہیں، 2-3 مزید ہونے والی ہیں۔ ہر ایک کی اپنی علیحدہ علیحدہ ڈیفینیشن ہے۔ میرے عزیزان، 1 پوائنٹ ایجنڈا، علی خامنائی ولی امر مسلمین روئے جہان ہے، بس اس کے پیچھے چلو۔ اگر یہاں سمجھ نہیں آ رہی ان سے پوچھ لو کس کے پیچھے چلیں جی؟ یہاں پہ تو کرنا کیا ہے وہاں جا کے؟ اللہ تعالیٰ نے فارمولہ بھی بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فارمولہ یہ ہے حل ادلکم علی تجارت، میں آپ کو ایک بزنس پرپوزل دے دیتا ہوں
اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں، میں مددگار ہوں، انویسٹمنٹ کریں تو ہم آپ کو اس کا ریوارڈ دے دیں گے۔ تنجیکم من عذاب علیم، آپ کو جو ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، دنیا میں ذلت کا ہے، کشمیر کے مسلمان، پاکستان کے مسلمان، شام کے، عراق کے، یمن کے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں اس ذلت سے نجات حاصل کریں، میں بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا کرنا ہے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت اور اس کے وعدے کا یقین پیدا کریں، اور اس کے رسول نے جو راستہ بتایا ہے چلنے کا اس کو عملی زندگی میں اس پر یقین پیدا کریں۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور صرف زیادہ نمازیں نہیں پڑھو، زیادہ روزے رکھنے، ہر چیز کا اپنا ایک مرحلہ ہوتا ہے، ہر چیز کا اپنا ایک اس کی افادیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ نمازیں بھی پڑھیں، روزے بھی رکھیں، لیکن صرف وہاں تک اسلام کو محدود نہ کریں، بلکہ ایسا کریں آئیں آگے، اور آپ کو جہاد کرنا پڑے گا، مالوں کی قربانیاں دینی پڑیں گی اور جان کی قربانیاں دینی پڑیں گی، اپنا وجود قربان کرنا پڑے گا اور اپنا علی اکبر قربان کرنا پڑے گا۔ آؤ میدان کے اندر، تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالکم خیر لکم، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر آپ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کو میری بات سمجھ میں آ جائے تو اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اس کے علاوہ شر ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا کہ یعنی پاکستان میں شادیانے بجائے جا رہے ہیں کہ جس وہ UN کی وہ سیکورٹی کونسل نے قرارداد، بکواس ہے، سب بکواس ہے۔ اس قسم کی 100 قراردادیں آپ پیش کر لیں، 100 قراردادیں UN پاس کر کے بھیج دیں، کچھ نہیں ہو سکتا جب تک ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ جائے گی کہ اگر ہم نے کشمیری مسلمانوں کے اس ظلم کو بند نہ کیا، یہ لوگ ہماری گردن کاٹ دیں گے۔ جس دن ان کو یہ سمجھ آئے گی وہ خود بخود چلے جائیں گے وہاں سے، اور جب تک اس کے بعد یہاں پاکستان اسمبلی میں کھڑے ہو کے کتنی تقریریں کر لیں، پنجاب اسمبلی میں قراردادیں پاس کر لیں، بالکل بکواس ہے یہ، ان کی کوئی اصلاً ذرہ برابر بھی افادیت نہیں ہے۔ یہ کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ اور حکومت پاکستان جو ہے، اگر میری آواز ان تک پہنچے، حکومت پاکستان کو دیکھ لیا انہوں نے، عرب سب بھاگ گئے، بلکہ انڈیا سے مل گئے جا کے۔ کل رہبر نے تقریر کرتے ہوئے بتایا کہ کشمیر کا مسئلہ تو بنیادی طور پہ یہ شروع ہی برطانیہ نے کروایا ہے، اور یہ سب الکفر ملت واحدہ، یہ سب ایک ہے، یہ کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ ایک صرف راستہ ہے پاکستان کے پاس کہ ہم ولی امر مسلمین کا ساتھ دیں، ان سے جائیں، ان کے ساتھ کولیبریشن کریں جا کے، لیکن اوریا مقبول جان جیسے خریدے ہوئے لوگ جو ہیں، جو غزوہ ہند کی خواب دکھا رہے ہیں لوگوں کو کہ جناب میرے عزیزان، غزوہ ہند لڑنے کے لیے پہلے کو امیر چاہیے، بغیر امیر کے کون سی جنگ لڑو گے جا کے؟ جس طرح سے وہ ایاز امیر نامی ایک آدمی ہے، ایاز میر ہے یا ایاز امیر ہے، وہ اس نے کہا کہ اگر آپ نے اس کو خالی کرانا ہے نا تو جائیں جا کے حزب اللہ لبنان سے سبق سیکھیں، انہوں نے کیسے عراق اور شام خالی کرا دیا ہے۔ تو اس لیے راستہ صرف کیوں نہیں کرتا یہ، نہ حکومت پاکستان کے عمائدین کر رہے ہیں اور نہ ہی ملت پاکستان، وہ چاہتے صرف نعرے لگائیں۔ اس وقت بھی آپ چلے جائیں پاکستان کی اسمبلی کے اندر، جو حضرات جن کو آپ نے منتخب کر کے بٹھایا ہوا ہے، آپ جائیں اور یہاں پہ جو MNAs ہاسٹلز ہیں وہاں جا کے رات کو دیکھ لیں، کتنی ٹرکوں کے حساب سے صبح ٹرکس آتے ہیں جو وہاں پہ شراب کی بوتلیں اٹھا کے پھینکتے ہیں۔ جس قوم کے لیڈروں کی یہ حالت تو اس قوم نے لڑنا جا کے، یہ سب کاغذی شعر ہے۔ ہاں، افواج پاکستان کے اندر جو ہے نا اس کے جو جوان ہیں ان میں دم ہے، وہ ان کے اندر دم ہے،
لیکن قیادت چاہیے، قیادت چاہیے۔ اس وقت اگر حکومت پاکستان، یہ دو افراد ہیں، میں نام لیتا ہوں، قمر جاوید باجوہ صاحب اور عمران خان، اگر انہوں نے بات کو سمجھ گئے، یہ قربانیوں کا راستہ ہے، اس میں قربانیاں دینی پڑیں گی۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب جب بیان کر رہے تھے یہ کشمیر کے صورتحال کے بارے میں اور یمن اور فلان کہ آخری زمانہ جب آئے گا تو مسلمانوں کو لوگ بے پناہ قتل کریں گے، اصحاب رسول بڑے حیران ہوئے سن کے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مسلمانوں کو لوگ ماریں گے اتنی بڑی تعداد؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ انہوں نے پوچھا کیوں؟ مسلمان اتنی بڑی تعداد میں، یاد رکھیے گا جنگیں جو ہیں وہ جذبے کے ساتھ لڑی جایا کرتی، اسلحے کے ساتھ نہیں۔ مسلمانوں نے جب دنیا پہ حکومت کی تو اس وقت 313 افراد تھے جنہوں نے اٹھا کے مکہ والوں کو باہر پھینک دیا۔ ان کے پاس تھا کیا؟ ان کے پاس تو تلواریں نہیں تھیں۔ انسان لڑا کرتے ہیں، جذبہ اس کے اندر جو ہے، جذبہ قربانی، جذبہ شوق شہادت، یہ لڑا کرتے ہیں۔ جب مسلمانوں نے روم اور ایران کی سلطنتوں کو الٹا تو مسلمان اس وقت طاقتور لوگ تھے، کچھ بھی نہیں تھے۔ جنگ تبوک جب لڑی گئی ہے، یعنی جنگ تبوک نہیں، جنگ موتا، تو اس وقت مسلمانوں کا اور رومی لشکر کا کیا کمپیریزن تھا آپس میں؟ یہ کوئی 2,500 یا 3,000 تھے، وہ 1,00,000 تھے۔ جب بابر نے آ کے یہاں جنگ لڑی ہے، رانا سانگا اس کے مقابل پہ آیا جس پہ ہندوستان پہ انہوں نے قبضہ کیا مسلمانوں نے، تو اس وقت کیا کم پہ اس کے پاس 10 یا 15,000 آدمی تھے ٹوٹل، اور اس کے پاس 80,000 سے زیادہ تھے۔ جذبہ لڑا کرتا ہے۔ کس چیز نے لڑوایا اس قوم کو، اس لشکر کو؟ سب سے پہلے بابر ہے، اس نے توبہ کی، اور اس نے اپنے لشکر کو مخاطب کر کے کہا کہ ہم نے کل سب مر جائیں گے، لیکن ہم مریں گے تو پھر شان کے ساتھ مریں گے۔ جب طارق بن زیاد لے کے لشکر کو لے کے نکلا تو کیا خیال ہے کہ ہم اسپین سے طاقتور تھے؟ کوئی، ہم کچھ بھی نہیں تھے۔ میرے عزیزان، آج بھی وہ امیر چاہیے جو کہتے ہیں نا کہ اگر گیدڑوں کا لشکر ہو اور امیر جو ہے شیر ہو تو گیدڑوں کے لشکر کو لڑا دیتا ہے، اور اگر شیروں کا لشکر ہو اور امیر گیدڑ ہو وہ شیروں کے لشکر کو مروا دیتا ہے۔ یہ یعنی مسئلہ جو ہے، راستہ وہی تھا، ایک ہی راستہ تھا، دریائے نیل کراس کرنا تھا۔ جب امیر تھا موسیٰ، وہ سلامتی سے گزر گئے، جب امیر تھا فرعون، تباہ و برباد ہو گئے۔ امیر لڑایا کرتے ہیں، یہ کیوں نہیں قوم لڑتی ہے؟ یہ مال حرام کھانے کی عادی ہے۔ فرمایا حضرت نے جب اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو جائے گا، تو کہا کہ اس لیے وہ تعداد میں کثیر ہوں گے مگر موت سے ڈرتے ہوں گے۔ تو وہ مسلمان جنہوں نے جنگ بدر میں نکل کے گئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مسلمان اور موت سے ڈرتا ہے، یہ کیسی عجیب چیز ہے، وہ کس قسم کے مسلمان ہوں گے؟ حضرت نے فرمایا کہ ہاں موت سے ڈر۔ اس نے کہا کیوں موت سے ڈریں گے؟ فرمایا دنیا کی محبت میں مبتلا ہوں گے۔ دنیا کی محبت جو ہے، اولاد کی محبت، مال کی محبت، اقتدار کی، انسان کو بزدل بنا دیتی ہے، اس کے اندر سے جذبہ قربانی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بڑے بڑے محلات، ان کی جاذبیت، وہ مرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میرے عزیزان، راستہ صرف ایک ہے۔ رہبر معظم کی ٹانگیں کھینچنے والے بھی بہت ہیں، یہ جو یعنی جواد ظریف ہے، ایران کا وزیر خارجہ، یہ حسن روحانی، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہبر معظم کو وہ مقام دیا ہوا ہے، اور وہاں کی جو جوان نسل ہے سپاہ پاسداران کی شکل میں ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ ورنہ یہ تو حضرات وہی نعرے لگاتے تھے، ایران فار ایرانینز۔ تو اس لیے میرے عزیزان، حل صرف ایک ہے، اور پاکستان کے اندر ملت جعفریہ کے سروائیول بھی
ولایت کانفرنس کرانے سے کچھ نہیں ہونا، میں آج بھی کہتا ہوں، یہ بلکہ ایک اور تباہی کا راستہ کھل گیا ہے۔ یہ ولایت، اب ولایت والا مسئلہ جو ہے یہ بھی ڈسپیوٹڈ ہو گیا۔ تو ایک امیر کے پیچھے جائیں، ایک امیر کے پیچھے۔ وحدت ہماری جو ہے اسی میں ہماری فلاح کا راز ہے، اسی میں ہماری بقا کا راز ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزان، میں نہ آپ کو دیکھوں، میں اپنے آپ کو دیکھوں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں، کل کیا بنے گا ہمارے ساتھ۔ یہ نہ سمجھیے کہ یہ جو آپ کے پاس موبائل ہے یا میرے پاس موبائل ہے، کل کو یہ جو فریاد آ رہی نا کشمیر سے، فلسطین سے، اور میں صرف اس کے اوپر جو وسعت امکان میرے پاس ہے میں اس کے مطابق بھی رد عمل نہیں ظاہر کرتا، کل میں بھی پکڑا جاؤں گا۔ فلسطین کا مسلمان مر رہا ہے، نیتن یاہو ان پہ ظلم کر رہا ہے، اور میں صرف بیٹھ کے ڈرائنگ روم میں ڈسکشن کرتا ہوں، تبصرے۔ میں یہ بھی نہیں کرتا کہ کم از کم روزانہ 100 روپے کا کارڈ ضائع کرتا ہوں اور مختلف یوٹیوب پہ جا کے مختلف گانے سنتا ہوں، مختلف قسم کی بات یہ نہیں، لیکن میں کبھی بھی ان مظلوم فلسطینیوں کے لیے، کشمیریوں کے لیے، یمن کے لوگوں کے لیے 2 میسج پاس نہیں کرنا۔ یہ تو میں کر سکتا ہوں، کل میں اسی پہ پکڑا جاؤں گا، اسی پر پکڑا جاؤں گا کہ بھئی جو کچھ تم کر سکتے وہ تم نے کیوں نہیں کیا۔ تو اس لیے میرے عزیزان، آج سب سے پہلے یہ باتیں ہمیں اس لیے سمجھ، ہم جو ہیں سر تپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے، اس واسطے ہمیں کوئی بات ہم پہ اثر نہیں کرتی آگے۔ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں فرمائے نا، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کے گناہوں، دنیا کی محبت چاروں طرف سے اس کو ڈھانپا ہوا ہے، گناہوں کی تاریکی نے ان کو چاروں طرف سے ڈھانپ لیا، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، انہیں کوئی بات نہیں سمجھ آتی ہے۔ تو میری درخواست ہے اللہ سے، یعنی دعا کریں اس چیز کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی رضا کی راہیں جو ہیں ان کو شناخت کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولا صاحب زمان علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل کے لیے دعا فراموش نہ کیجیے گا۔ رہبر معظم کی صحت و سلامتی، طول عمر، توفیقات